أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا صدق الله العظيم. حضرت ذوالقرنین علیہ السلام مشرق اور مغرب دونوں سمتوں کو فتح کرنے کے بعد اب تیسری جانب جانے کا ارادہ فرماتے ہیں. اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے کہ ثم اتبع سببا. پہلی دو باتوں کا ذکر تھا کہ پہلا سفر مغرب کی طرف تھا، دوسرا سفر مشرق کی طرف تھا. اس مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی بیان فرما دیا حتی اذا بلغ بین السدین کہ یہ سفر اس جگہ کی طرف تھا جس جگہ کی دونوں طرف پہاڑ ہیں بڑے بڑے. مفسرین نے اسے بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ شمال کی جانب ہے، مشرق مغرب شمال جنوب، یہ جو چار سمت ہیں دو سمتوں میں پہنچ چکے. اب یہ تیسرا سفر شمال کی جانب میں تھا اور یہ وہ جگہ تھی جس میں دونوں طرف بڑے بڑے پہاڑ تھے اور درمیان میں خالی جگہ تھی. اس لیے اس جگہ کو بین السدین کہا جاتا ہے کہ دو پہاڑوں والی جگہ. سد اصل میں آڑ کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے کسی چیز کو بند کر دیا جائے. چونکہ پہاڑ کے ذریعے بھی ایک آڑ ہو جاتی ہے، ایک بندش ہو جاتی ہے، اس لیے پہاڑ کو بھی سد کہہ دیا گیا. دو سدین یعنی دو پہاڑ، دو پہاڑوں کے ذریعے اس جگہ کی آڑ کی ہوئی تھی. یہ کون سی جگہ ہے؟ مفسرین نے تاریخ کی کتابوں سے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ یہ آرمینیا اور آذربائیجان، یہ دو پہاڑ ہیں، آرمینیا اور آذربائیجان. یہ وہ جگہ ہے بین السدین، اس کے درمیان میں خالی جگہ ہے. جو آذربائیجان تو ابھی ہی کچھ سالوں پہلے ہی آزاد ہوا ہے، یہ ترکوں کے قبضوں میں پہلے سے رہا ہے. آذربائیجان ابھی بھی اس کا دعویٰ کیا جا رہا ہے. آرمینیا ایک آزاد کنٹری ہے جو مستقل ہے، چھوٹی سی ہے، ایک شہر کی شکل کی، آج بھی موجود ہیں، اسی نام سے دونوں موجود ہیں. تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ وہی جگہ مراد ہے آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان کی.
بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ترکوں کی حدود جہاں پر ختم ہوتی ہیں اس جگہ کے اوپر شمال کی جانب میں یہ پہاڑ ہیں، یہ مراد ہے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اس جگہ کے اوپر پہنچے، وہاں پر بھی ایک قوم بستی تھی، اس پہاڑ کے پیچھے، ان دو پہاڑوں کے پیچھے ایک قوم بستی تھی۔ وجد من دونہما قوما، ان پہاڑوں کے پیچھے ایک قوم کو پایا۔ وہ قوم کیسی تھی؟ لا یکادون یفقہون قولا، کہ جو لگتے نہیں تھے کہ کسی بات کو سمجھ سکیں۔ کوئی ایسی زبان بولنے والی ایسی انجان قوم تھی کہ وہ کسی کی زبان کو نہیں سمجھ سکتے تھے اور نہ ان کی زبان کو کوئی اور سمجھ سکتا تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وحشیانہ زندگی گزارنے والے لوگ تھے، کیونکہ زبانیں نہ سمجھنے والے اشاروں سے بھی سمجھا سکتے ہیں، لیکن یہ لوگ اس پر بھی قادر نہیں تھے، اس لیے وہ وحشیانہ بالکل جنگلی قوم تھی اور بولی بھی ان کی ساری دنیا سے الگ تھی۔ ایسی قوم اس جگہ کے اوپر بستی تھی۔ حضرت ذوالقرنین کو جب انہوں نے دیکھا ایک نیک عادل بادشاہ ان کی بستی میں آیا ہے، ان کی کچھ شکایتیں تھی اس قوم کی، تو وہ اپنی شکایتوں کو لے کر حضرت ذوالقرنین کے پاس پہنچے۔ اب یہاں دو باتیں ہیں، قالوا یا ذوالقرنین، قالوا یا ذوالقرنین، انہوں نے حضرت ذوالقرنین سے کہا۔ اب جب ان کی زبان ایسی تھی کہ وہ کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا یا وہ کسی کی زبان سمجھ نہیں سکتے تھے، تو پھر انہوں نے حضرت ذوالقرنین سے بات کیسے فرمائی؟ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قدرتاً حضرت ذوالقرنین کو ان کی بات سمجھنے کی صلاحیت عطا فرما دی ہو، یا یہ کہ حضرت خضر علیہ السلام ان کے ساتھ تھے، اللہ تعالیٰ نبیوں کو یہ قوت عطا کر دیا کرتا ہے۔ ہم قرآن میں قصے سن چکے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد پرندے سے بات کی، میں ہدہد، اے ہدہد تجھے کیا ہو گیا کہ تم ہماری مجلس میں وقت کے اوپر نہیں آیا؟ ایسے قصے سیرت میں بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جگہ کے اوپر پہنچے تو ایک اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر رونے لگا۔ آپ علیہ السلام اس کے قریب پہنچے، وجہ پوچھی تو اس نے شکایت کی اپنے مالک کی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلایا اور پھر کہا کہ جتنا کھلاؤ اتنا ہی کام لو، جتنی اس کی طاقت ہے اتنا ہی کام لو، حد سے زیادہ کام نہ لو اور ایسے بے زبان جانوروں کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو اس طریقے کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام وہاں ساتھ میں تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ قوت یہ عطا فرما دی ہو کہ اس قوم کی زبان کو سمجھ سکے، تو ان کے ذریعے سے انہوں نے بات چیت کی۔ قالوا یا ذوالقرنین، ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی بات کو سمجھانے کے لیے کسی ایسے آدمی کو تلاش کیا جو حضرت ذوالقرنین سے ان کی زبان میں بات چیت کر سکیں، اور پھر ان کے وسیلے سے حضرت ذوالقرنین سے بات چیت فرمائی۔ یہ بات چیت میں کہنے لگے ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض، کہ یہ دو پہاڑ ہیں، ان کے پیچھے ہم رہتے ہیں اور پہاڑوں کے اس طرف ایک اور قوم رہتی ہے، یاجوج ماجوج۔ پہاڑ پھلان کر تو وہ آ نہیں سکتے، لیکن پہاڑوں کے درمیان میں جو خالی جگہ ہے یہ موقع پا کر ہمارے شہر میں آ جاتے ہیں۔ مفسدون فی الارض، اور ہمارے شہر میں ہماری زمین میں بہت فساد مچاتے ہیں، ہماری زمین میں بہت دھوم اٹھاتے ہیں، ہماری زمین میں بہت خرابی پھیلاتے ہیں۔ یہ شکایت کی اس قوم نے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام سے یاجوج ماجوج کی۔ انہوں نے شکایت میں یوں کہا کہ یاجوج ماجوج ہمارے ملک میں ہمارے شہر میں تباہی مچاتے ہیں،
یہ قتل و غارت کرتے ہیں، کھیتیوں کو اجاڑ دیتے ہیں۔ وہ موسم بہار میں آتے ہیں، جب کھیتیاں پک کر تیار ہو جاتی ہیں، اس وقت میں یہ یاجوج ماجوج آتے تھے اور سارا سبزہ کھا جاتے تھے، زمین میں ہریالی چھوڑتے ہی نہیں تھے۔ اس کی شکایت کی انہوں نے، ساری ترکاریاں جو زمین سے نکلتی ہیں یہ ساری ترکاریاں کھا جاتے تھے، کچھ بھی لوگوں کے لیے چھوڑتے نہیں تھے۔ اس بات کی شکایت اس قوم نے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام سے کی، اور یہ بھی کہا کہ ہمارے ملک کی جو خشک چیزیں ہیں، جیسے ہمارے کام کرنے کا سامان ہے، ہماری محنت مزدوری کرنے کا سامان ہے، ہمارے کاروبار کا سامان ہے، تر چیزیں کھا جاتے ہیں، اسے اجاڑ دیتے ہیں، اسے بنجر کر دیتے ہیں، اور ہماری جو خشک چیزیں ہیں، ہمارا جو سامان ہے، اسے اٹھا کر اپنے ملک میں لے جاتے ہیں۔ یہ شکایت کی اس قوم نے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام سے کہ یہ یاجوج ماجوج کی قوم اس طریقے کی تباہی مچاتے ہیں۔ یہ یاجوج ماجوج کی قوم کون سی قوم ہے، کہاں ہے، اور ان کی کیا حقیقت ہے؟ مفسرین نے اسے تاریخ کی الگ الگ کتابوں سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ قرآن الکریم میں اس کا تذکرہ بہت کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ایک نشانی کے طور پر اسے بیان فرمایا ہے۔ حدیث شریف میں اس نشانی کو واضح کرنے کے لیے، اس نشانی کو سمجھانے کے لیے اس کی کچھ تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ باقی اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، نہ تو ہم اس کی حقیقت کا انکار کر سکتے ہیں، نہ اس کا اقرار کر سکتے ہیں۔ ہر ایک نے اسے اپنے اپنے اعتبار سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں، یہ یاجوج ماجوج کی جو قوم ہے، ایک تو یاجوج ماجوج، انہیں کیوں کہا جاتا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ دراصل میں اس کا معنی آگ کے شعلے کا ہے۔ آگ جب بھڑکتی ہے اور اوپر اٹھتی ہے تو اس میں سے وہ چھوٹی 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 چنگاریاں فضا میں اڑتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہ آگ کے شعلے، اس کو یاجوج ماجوج کہا جاتا ہے۔ اس قوم کو یاجوج ماجوج اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ تعداد میں اتنی زیادہ ہیں جیسے آگ کے شعلے، جیسے آگ سے اٹھنے والی چنگاریاں اتنی زیادہ ہیں۔ جب وہ نکلتے ہیں تو یوں نہیں محسوس ہوتا ہے کہ انسان چل رہے ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے گویا کوئی بہار اوپر سے نیچے کی طرف آ رہی ہے، کسی چیز کا بہاؤ اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہے، کوئی چیز بہہ رہی ہے۔ یہ اتنے زیادہ ہیں، اس لیے اس قوم کو یاجوج ماجوج کہہ دیا گیا۔ اب یہ قوم کون ہے، اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جب حضرت نوح علی نبینا علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کا کہا نہ مانا، آپ کا انکار کیا، آپ کو ستایا، اتنا ہی نہیں، حضرت نوح علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ نہ ماننے کے اوپر جس عذاب کی باتیں ہمیں سناتے تھے، ایک کام کرو، اس عذاب کی درخواست کر دو اللہ تعالیٰ سے کہ وہ عذاب ہمارے اوپر بھیج دیں تاکہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں آپ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں۔ جب قوم اس طریقے سے حد درمی پر اتر آئی، اس وقت میں حضرت نوح علی نبینا علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ ہم سن چکے ہیں 2 سال پہلے تفسیر میں کہ اس دعا کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پانی کا عذاب بھیجا۔ پانی ہر طرف سے آیا، اوپر نیچے دائیں بائیں گھروں سے، ہر طرف سے ان کے اوپر پانی کا عذاب آیا۔ اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علی نبینا علیہ السلام کو فرمایا کہ یہ عذاب اس قوم کے اوپر آنے والا ہے،
جو ایمان لائے ہیں آپ کے اوپر، یہ 70-72-100 کے قریب لوگ ہیں، آپ ان کے لیے ایک کشتی بنائیں، ان کو کشتی میں سوار کر لیں۔ آپ کے گھر میں سے بھی انہی لوگوں کو لینا ہے جو لوگ ایمان لائے ہیں۔ جو ایمان والے نہیں ہیں، بھلے وہ آپ کے گھر کے ہیں، بیٹا ہیں، بہو ہیں، ان کو آپ کے ساتھ نہیں لینا ہے۔ اور اس دنیا میں جتنی قسم کے جانور ہیں، ان جانوروں میں سے ہر ایک میں سے ایک ایک جوڑا آپ کو اس کشتی میں سوار کرنا ہے۔ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طریقے سے کشتی بنائی، اس کے الگ الگ حصے بنائے، الگ الگ ڈپارٹمنٹ بنائے، طبقے بنائے۔ ایک طبقہ ایمان والے انسانوں کے لیے رکھا اور دوسرے طبقے جانوروں کے لیے رکھے۔ ہر جانور کے لیے، ہر جانور کے جوڑے کے لیے الگ طبقہ بنایا، الگ الگ کوٹڑی بنائی، تاکہ ایک دوسرے کو یہ جانور نقصان نہ پہنچائے۔ اس طریقے سے انہوں نے کشتی میں سب کو سوار کر لیا، اور جودی پہاڑ کے اوپر یہ کشتی جب پانی کا عذاب آیا، اس کے اوپر جا کر ٹھہر گئی۔ اس وقت میں حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں جتنے بھی انسان سوار تھے، ان میں حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے بھی تھے جو ایمان بھی لائے تھے اور اپنے ابا کے ساتھ کشتی میں سوار بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی جو 100 سے کم لوگ تھے، ان سے دوبارہ انسانی نسل چلائی۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام ہمارے پہلے ابا، اور حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی اصل کو چلایا، اور حضرت نوح علیہ السلام ان کی اولاد اور ان پر ایمان لانے والوں سے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ دنیا میں انسانی سلسلے کو چلایا۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ تو ان سے جو انسانی سلسلہ چلا، ان میں حضرت یافس بن نوح تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے یافس تھے۔ ان کی جو ذریت ہوئی، ان کی جو اولاد ہوئی، یہ یاجوج ماجوج ہوئی۔ تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس بن نوح کی نسل سے ہیں، ان کی نسل میں یہ اولاد ہوئی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ یاجوج ماجوج ترکیوں کی ہی ایک نسل ہے۔ امام سدی نے لکھا ہے یاجوج ماجوج کے بارے میں کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے 2 پہاڑوں کے درمیان میں یاجوج ماجوج سے آڑ کرنے کے لیے دیوار بنانے سے پہلے یہ لوگ زمین میں فساد مچانے کے لیے آتے رہتے تھے۔ ان میں سے ایک گروہ، ایک جماعت اس وقت میں فساد مچانے کے لیے آیا تھا، باقی گروہ پہاڑ کے دوسری طرف تھے۔ اسی درمیان میں حضرت ذوالقرنین نے دیوار کو تعمیر کر دیا، جس کا ذکر آگے آئے گا، اور یہ ایک جماعت زمین ہی پر رہ گئی، اور انہی سے پھر یہ ترکوں کی نسل چلی ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے، جیسے کہ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یاجوج ماجوج کے 22 قبیلے تھے۔ ان میں سے ایک قبیلہ یہ دیوار کی اس طرف رہ گیا جن سے یہ ترکوں کی نسل چلی، اور 21 قبیلے دیوار کی اس طرف ہیں جو قیامت سے پہلے پہلے قیامت کی نشانی کے طور پر اس دنیا میں آئیں گے۔ یہ کتنی زیادہ ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ دنیا میں سارے انسانوں کی تعداد یہ 1%، اور ان کے مقابلے میں یاجوج ماجوج کی تعداد 10% ہے۔ اتنی زیادہ ہے یہ، 1 کے مقابلے میں یہ 10 ہیں۔ یعنی اس وقت میں پوری روئے زمین پر جتنے انسان ہیں، ان تمام انسانوں سے یاجوج ماجوج 10 گنا زیادہ ہیں۔
مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یاجوج ایک الگ قوم اور ماجوج ایک الگ قوم ہے، لیکن جب حضرت ذوالقرنین نے دیوار بنا دی تو یہ سارے کے سارے اکٹھے دیوار کی اس طرف رہ گئے ہیں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ان میں سے یاجوج ماجوج میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کے قد ایک بالشت کے برابر ہے، ان کی اونچائی اتنی ہی ہے، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ بہت لمبے ہیں۔ الغرض یہ اس قوم کی مختصر سی حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان کا اتنا ہی ذکر فرمایا، اور حدیث شریف میں بھی ان کا ذکر آیا ہے قیامت کی نشانیوں میں۔ اس سے اتنا تو معلوم ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج انسان ہی کی نسل میں سے ہے، یہ کوئی دوسری انجان قوم نہیں ہے، یہ انسان ہی کی نسل میں سے ہے۔ اس کے ان کے حالات حدیث کی کتابوں میں جو قیامت کی نشانیوں کے بیانات ہیں اس میں ذکر کیے گئے ہیں۔ ہم ان کے بعض خلاصوں کو سنیں گے اور ان کی بعض تاریخی حیثیت کو سنیں گے، اور پھر کچھ خلاصے کو بیان کر دیں گے۔ یہاں کچھ تفصیل طرف باتیں ہیں، جیسے قیامت کی نشانیوں کا ذکر ہے، دجال کے بعد یاجوج ماجوج کے خروج کا ذکر ہے، اس سے پہلے کن کن نشانیوں کا ظہور ہوگا، یاجوج ماجوج کا خروج کیسے ہوگا، یہ ایک تفصیل طرف بات ہے۔ اس لیے سوچا کہ آج اور کل تفسیر کرنے کا ارادہ ہے۔ آج کی تفسیر اور پھر کل کی تفسیر کے اوپر ہم دعا کے ساتھ اس رمضان کی تفسیر کو ختم کریں گے۔ ممکن ہے مختصر سا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے آج کے سال میں بیان کر دیں گے، پھر آئندہ سال یہیں سے دوبارہ شروع کریں گے تاکہ قیامت کی نشانیوں کا ذکر کچھ کیا جائے، اور پھر باقی کی تفسیر انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ حالات کچھ اس طریقے سے پیش بھی آ رہے ہیں کہ قیامت جیسے دن بدن قریب ہوتی جا رہی ہے، نشانیوں کا ظہور کچھ اس طریقے سے ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یاجوج ماجوج اور خروج دجال کے بارے میں روایت کی گئی ہے، بڑی لمبی حدیث ہے۔ اسی سے پتہ چلے گا کہ یہ حالات کس طریقے سے بدلتے جا رہے ہیں اور حالات کس طریقے سے کڑوٹ لے رہے ہیں اور قیامت کتنی قریب ہوتی جا رہی ہے۔ حضرت نواس بن سمعان کی یہ صحیح حدیث ہے، یہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کو بیان فرماتے ہوئے دجال کا ذکر فرمایا، اور دجال کا ذکر اس طریقے سے فرمایا کہ اس ذکر سے ہمارے دلوں میں خوف پیدا ہو گیا۔ حالات ایسے بیان فرمائے کہ اس طریقے سے ایک آنکھ ابری ہوئی ہوگی اور ایک آنکھ سے وہ کانا ہوگا، اس کے بعد نہایت بگریالو ہوں گے۔ بگریالو افریقن لوگوں کے ہوتے ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ بگریالو ہوں گے، اور اتنا بدصورت ہوگا، اتنا بدصورت ہوگا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے اس زمانے کے عربی قبیلے کے ایک آدمی کا نام لیا اور کہا کہ اس جیسا مجھے لگتا ہے اس کے چہرے کو دیکھ کر کہ اتنی کبیر صورت ہوگی۔ حضرت نواس بن سمعان فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بدصورتی کو اس انداز سے بیان فرمایا کہ سنتے ہی دل میں خوف پیدا ہو جائے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی طاقت کو بیان فرمایا کہ وہ اتنا طاقتور ہوگا، اس طریقے سے عراق اور شام کے درمیان سے وہ نکلے گا، عراق اور شام کے درمیان سے وہ نکلے گا، اور اس شان و شوکت کے ساتھ چلے گا، وہ جنت جہنم اس کے ساتھ میں چلتی ہیں۔ وہ لوگوں کو اپنے ماننے کی بات کہے گا، میں اللہ ہوں ایسا اقرار کروائے گا، اور جو اقرار کرے گا اسے وہ ظاہری طور پر یوں کہے گا کہ تم اس باغ میں چلے جاؤ، اس جنت میں چلے جاؤ۔ وہ باغ نہیں ہوگا، وہ جنت نہیں ہوگی، دراصل میں وہی آگ ہوگی،
اور جو اس کی بات کو نہیں مانے گا، اس کی ربوبیت کا اقرار نہیں کرے گا، اسے وہ آگ میں پھینکے گا۔ حقیقت میں وہ آگ نہیں ہوگی، حقیقت میں وہ باغ ہوگا۔ وہ سچے پکے مسلمان اس کے ماننے سے انکار کر دیں گے تو وہ انہیں سجا دے گا۔ ان سے جب دلیل کی جائے گی کہ اللہ تو وہ ہے جو جلائیں اور ماریں، تو وہ بھی کسی کو بلا کر مار دے گا، کسی کو بلا کر چھوڑ دے گا، اور یوں بتلائے گا کہ مجھ میں بھی یہ طاقت ہے، جلاتا ہوں مارتا ہوں۔ پھر ایک کام وہ نہیں کر سکے گا کہ قبروں سے کسی کو زندہ کر سکے، دوبارہ کسی کو اٹھا سکے، تو یہ دعویٰ اس کا جھوٹا ثابت ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین دجال کے خاتمے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا نزول فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے سفید کنارے کے اوپر اتریں گے۔ دمشق کی جامع مسجد تاریخی مسجد ہے اور اس کے منارے بہت اونچے ہیں، بہت اونچے ہیں۔ اس کا جو سب سے بڑا منارہ ہوگا اسی پر اترے گا۔ ممکن ہے اس وقت بن کر تیار ہوا ہو یا دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ اس کا کلر پہلے سفید نہیں تھا۔ یہ جو جامع مسجد ہے دمشق کی، یعنی ساتھ ہی ساتھ میں وہ قیامت کتنی قریب ہوتی جا رہی ہے، پیارے آقا علیہ السلام کی فرامین کے مطابق، اور دنیا کے حالات کیسے بدلتے جا رہے ہیں، اس کا ذکر کرتا چلوں تاکہ حقانیت قرآن کی، حدیث کی، آپ علیہ السلام کے فرامین کی ہمارے دل میں اترتی جائیں اور آخرت کی تیاری کا شوق دل میں پیدا ہو جائے۔ یہ جو جامع مسجد ہے اس کا منارہ، اس کا کلر پہلے سفید رنگ کا نہیں تھا۔ آج سے 12-13 سال پہلے وہاں کے حاکم نے اس بات کا ارادہ کیا کہ یہ جو جامع مسجد ہے اس کا رینوویشن کیا جائے، تو اس نے رینوویشن کروایا اور اس نے باقاعدہ مشورے سے جو دوسرے کلر کا تھا اس منارے کو سفید رنگ کا کروایا۔ یہ آج سے میں 13-14 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں جب اس نے یہ بات کی تھی، اور یہ بات مجھے اس آدمی نے بیان کی جو اس وقت میں دعوت و تبلیغ کے لیے وہاں پر سفر میں گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا ہم اس تعمیری کام کو، اس رینوویشن کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اس جامع مسجد کے بڑے سفید منارے کے اوپر ہوگا۔ ساری دنیا میں سے جتنے بھی حق پرست لوگ ہیں، جو اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا پکا یقین رکھنے والے ہیں، وہ سفر کر کر کے شام میں جا بسیں گے۔ اس سے پہلے حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ مدینہ المنورہ میں کعبۃ اللہ میں طواف کرتے ہوئے ان کی پہچان ہوگی۔ وہ بھی سفر کر کے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے جا ملیں گے، اور حق پرستوں کی ایک پوری جماعت حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے ساتھ اکٹھی ہو جائے گی۔ اب پھر دجال کے مقابلے کی شروعات ہوگی۔ دجال نے حرمین شریفین کی سرحدوں سے باہر باقی دنیا میں اپنا قبضہ جما رکھا ہوگا اور ہر جگہ کے اوپر اپنی دھات جما رکھی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ اس کے مقابلے کے لیے چلیں گے، تو لد شہر میں اس سے ملاقات ہوگی اور اس سے مقابلہ ہوگا۔ یہ لد بیت المقدس کے قریب میں ایک شہر ہے اور آج بھی یہ موجود ہے، اور اس وقت میں اسرائیل کے قبضے میں، اور اسرائیل باقاعدہ اس پر فخر کرتا ہے، اور وہ یوں سمجھتا ہے کہ دجال ہمارا مددگار بن کے آئے گا تو دنیا میں ہر جگہ کے اوپر اس طریقے سے ہمارا پرچم لہرائے گا، وہ یوں سمجھتے ہیں۔ اور انہوں نے باقاعدہ ایک دروازہ بنایا ہے اس پر، اور اس پر نام لکھا ہے، آج موجود ہے، اس دروازے پر نام لکھا ہے باب اللد، لد دروازہ، جس میں سے اس شہر میں داخل ہوتے ہیں۔
دجال اخیر میں جا کر وہیں پر بسے گا، اور جو دجالی ہوں گے، دجالی کا مطلب جو دجال کے لشکر والے ہوں گے، وہ وہیں اسرائیل میں بسیرا کریں گے۔ چنانچہ جس وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے اوپر حملہ آور ہوں گے تو وہ چھپیں گے درختوں کے پیچھے، تو درخت گواہی دیں گے کہ یہ میرے پیچھے چھپا ہے، وہاں سے اس کو پکڑا جائے گا۔ وہاں اسخر کی کھیتی بہت زیادہ ہوگی۔ آج کے زمانے میں وہ اس کو، ان درختوں کو وہاں پر اگا رہے ہیں منگوا کر اسرائیلی لوگ۔ اور اس سے پہلے دجال کے خروج سے پہلے دنیا میں کذابون دجالون، اللہ تعالیٰ ایک کذاب ایک کو کہا، آپ گجراتی میں کہیے نہیں، ایک ہی وچن بہو وچن، کذاب ایک ہی وچن چھے અને કદ્દાબૂન બહુવચન છે, દજ્જાલ એકી વચન છે, દજ્જાલુન બહુવચન છે। تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے آنے سے پہلے ایسے دجالون، اس کی نشانیاں دنیا میں بہت پھیلے گی۔ مثال کے طور پر دجال جو آئے گا اس کے ہاتھ میں معیشت ہوگی، معیشت، یہ جو روزگار ہے، کھانے پینے اناج وغیرہ، وہ اس کے ہاتھ میں ہوگی، جسے چاہے گا دے گا، جسے چاہے گا نہیں دے گا۔ یہاں تک کہ وہ بارش بھی اپنی مرضی سے کروائے گا، وہ کہے گا دیکھو میں بارش برساتا ہوں، دیکھو میں سوکھا لاتا ہوں، ایسا کروائے گا۔ اس سے پہلے یہ نشانیوں کا ظہور، آج کل تقریباً ساری دنیا کی پروڈکٹس اور ساری دنیا کی معیشت کے اوپر انہی دجالوں کی دخلگیری ہے، اور اس میں بھی یہودی سر فہرست ہیں، اوباس خبیث قسم کی قوم جو سب سے اوپر ہے۔ یہ دنیا میں سپر پاور طاقتیں یہودیوں کی نہیں ہیں، وہ عیسائیوں کی ہیں، چاہے وہ یورپ دیکھ لو، فرانس دیکھ لو، چاہے وہ امریکہ دیکھ لو، وہ یہودیوں کی طاقت نہیں ہے، وہ ان کی حکومتیں نہیں ہیں، وہ ممالک عیسائی ممالک ہیں۔ اس کے باوجود بھی وہ اپنی معیشت میں، اپنی پروڈکٹ میں، اپنے گزارے میں وہ یہ مٹھی پر یہودیوں کی محتاج ہے۔ اور اس وقت میں ان کا زور اتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ تقریباً عربیت اور عربی ذہنیت کے اوپر یہودیت کا قبضہ ہے۔ وہاں سے نکل کر وہ اب اسلامی ممالک کی ذہنیت کے اوپر اور ان کی معیشت کے اوپر اپنا پیر جما چکے ہیں، جمائیں گے نہیں، جما رہے ہیں نہیں، وہ جما چکے ہیں۔ ان ملکوں میں شراب کا عام کرنا، ناچ گانوں کا عام کرنا، فیشن شوز کا عام کرنا، محفلوں کا عام کرنا، یہ اب کوئی شرم کی بات نہیں رہی۔ آپ پوچھ لیجئے ان لوگوں سے جو دبئی، کویت، ریاض کا سفر کر کے آئے ہیں، پوچھ لیجئے ان کو، یہ ساری ذہنیت کے اوپر اسی دجالیت کا قبضہ ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا بڑے دجال سے پہلے ایسی دجالیت دنیا میں عام ہوگی۔ بڑے دجال سے دنیا میں زمینی پروڈکٹ یہ کم ہو جائے گی، اور اس کی جگہ بڑی بڑی تعمیریں لے لے گی، کھیتی باڑی کی زمینیں کم بچے گی، اور ان زمینوں کے اوپر بڑی بڑی بلڈنگیں تعمیر کی جائے گی۔ یہ اسمارٹ سٹیاں، اور اس کے ماتحت زمینوں کو ایکوائر کرنا، زمینوں کو سمپادن کرنا، یہ کس بات کی دلیل ہے؟ اسی دجالیت کی دلیل ہے۔ اب جب فصل کے لیے، کھیتی باڑی کے لیے زمینیں نہیں بچے گی، اور ظاہر سی بات ہے کھانا پینا انسان کی اصل ضروریات میں سے ہے، تو وہ کہاں سے کریں گے؟ تو اس کے اوپر انہی دجالوں کا قبضہ ہوگا، وہ جہاں چاہیں گے اسے پہنچائیں گے، ہے نا؟ آج بھی موجود ہیں۔ آپ ارض شام کی سرحدوں کو دیکھ لیجئے، جب وہ یہودی اوباش چاہتے ہیں تو سرحدیں کھلتی ہیں،
اندر کھانا پہنچتا ہے، جب وہ چاہتے ہیں سرحدیں بند کر دیتے ہیں، کھانا پانی بند ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے جب ساری دنیا کا ماحول عام ہو جائے گا تو ساری دنیا کے اناج پانی کے بارے میں بھی وہ ایسا ہی کریں گے، جہاں چاہیں گے اسے پہنچائیں گے، اور جہاں چاہیں گے جس ملک کا چاہیں گے وہ اناج پانی وغیرہ روک دیں گے۔ یہ چیزیں دنیا میں عام ہو رہی ہیں، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ تو جس شہر میں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا دجال سے مقابلہ ہوگا، لد شہر، یہ شہر آج بھی موجود ہے، فلسطین میں بیت المقدس کے قریب میں ہے، اس وقت میں اسرائیل کے یہودیوں کے قبضے میں ہے، اور انہوں نے اس میں پوری تیاری دجال کے سواگت کے لیے کر رکھی ہے، وہ انتظار میں ہے۔ وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی ملاقات ہوگی، دجال سے مقابلہ ہوگا، اور اس میں دجال کو شکست ملے گی، اللہ تعالیٰ دجال کو شکست دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام خوش ہوں گے، آپ کے ساتھ رہنے والے سچے پکے مومن خوش ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب سے، ایک فتنے سے، ایک فساد سے ہم سب کی حفاظت فرما لی۔ ابھی تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اسی خوشی میں لوگوں سے مل رہے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام قتل کرنے کے بعد جب لوگوں کو خوشخبری سنا رہے ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ رہنے والے سچے مومنوں کے سروں کے اوپر ہاتھ رکھ کر شفقت کا ہاتھ ان کے سروں پر پھیر رہے ہوں گے، اسی حال میں اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک پیغام آئے گا کہ عیسیٰ اب میں ایک قوم کو اس دنیا میں نکالنے والا ہوں، اور یہ ایسی قوم ہے کہ کوئی بھی اسباب کے اعتبار سے پوری دنیا میں اس قوم کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اور وہ قوم یاجوج ماجوج ہوگی۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ آپ کے ساتھ رہنے والے آپ کے جو رفقا ہیں ان تمام کو آپ جمع کریں، اور ان تمام کو جمع کر کے کوہ طور کے اوپر چلے جائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اپنے ساتھ رہنے والے رفقا کو جمع فرمائیں گے اور سب کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے، طور پہاڑ کے اوپر چلے جائیں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام طور پہاڑ پر چلے جائیں گے، اس وقت میں اللہ رب العالمین یاجوج ماجوج پر سے اس دیوار کو کھول دے گا۔ جب ان کے لیے وہ دیوار کھولی جائے گی تو یہ اتنے زیادہ ہوں گے، ساری دنیا کی پبلک سے، پاپولیشن سے 10 گنا زیادہ۔ ایک روایت میں تو یہاں تک آیا ہے کہ ان کی عمریں بھی اتنی لمبی ہیں کہ وہ اپنی اولاد میں سے 1000 اولاد کو نہیں دیکھ لیتا تب تک مرتا نہیں ہے۔ اتنی لمبی اولاد ہے، اتنی لمبی عمریں ہیں ان کی نسلیں جب پہنچتی ہیں، ایک دادا اپنی 1000 اولاد کو دیکھتا ہے، بیٹا 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 اس کا، اس کے بعد وہ مرتا ہے۔ اتنی لمبی عمریں ہیں، جب ایک کی اتنی، اب وہ دنیا کی پاپولیشن سے 10 گنا زیادہ، اور ان میں سے ایک کی اولاد کتنی ہوتی ہے؟ 1000۔ آپ اندازہ لگائیے وہ کتنے زیادہ ہوں گے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، حضرت نواس بن سمعان فرماتے ہیں جب وہ نکل کر اتر کر آئیں گے نا تو ایسا لگے گا ان کی کثیر تعداد کی وجہ سے کہ گویا کوئی چیز اوپر سے نیچے کی طرف پھسلا دی گئی ہو، یوں دکھے گا جیسے پانی کی رو بہتی ہے، اس طریقے سے دکھائی دے گا۔ سر ہی سر نظر آئیں گے، سر ہی سر نظر آئیں گے، اس طریقے سے وہ آئیں گے، اور سب سے پہلے وہ بحر تبریہ کے اوپر گزریں گے۔
ان میں سے جو سب سے پہلا گروہ ہوگا، جماعتیں بن کر چلتے ہوں گے، تو جو سب سے پہلا گروہ ہوگا یہ بحر طبریہ کے اوپر گزرے گا۔ جب اس سمندر کے اوپر سے ان کا گزر ہوگا تو اس سمندر کا وہ پورا پانی پی جائیں گے۔ اچھا، پانی جب ختم ہو جائے گا اس کے کیچڑ کو چاٹ جائیں گے۔ زبانیں بڑی لمبی ہوگی، وہ جھکیں گے نہیں، بس کھڑے کھڑے ہی اپنی زبانوں سے کیچڑ کو چاٹ جائیں گے۔ وہ سمندر کو اتنا خشک کر دیں گے کہ جب ان کے آگے جانے کے بعد یاجوج ماجوج کا دوسرا گروہ اس سمندر کے اوپر پہنچے گا تو وہ آپس میں باتیں کرے گا کہ یہ سمندر پہلے سے ہی سوکھا ہوا ہے، حالانکہ ابھی ان کے لوگ اسے پی کر گئے ہیں، لیکن وہ ایسا پی کر جائیں گے۔ اتنی سخت قوم ہے جو اس طریقے سے دنیا میں داخل ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اپنے رفقا کے ساتھ کوہ طور پر چلے جائیں گے، باقی جو دنیا میں پھیلے ہوئے جو پکے مسلمان ہیں وہ اپنے لیے قلعوں میں محفوظ جگہ بنا لیں گے اپنی حفاظت کے لیے، اور اللہ رب العالمین ان محفوظ جگہوں میں ان کی حفاظت بھی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے دجال کے اس قسم کے ہر قسم کے فتنوں سے ہمیشہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس زمانے میں بھی جتنی دجالیت پھیلی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ان تمام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مسلمان قلعوں میں اپنی حفاظت کی جگہ بنا لیں گے اور یہ یاجوج ماجوج پوری دنیا میں فساد پھیلا دیں گے، کھانے کی کوئی چیز نہیں چھوڑیں گے، ساری ترکاریاں، سارا سبزہ، سارا پانی وہ سب کچھ کھا جائیں گے، کیچڑ کو چاٹ جائیں گے، کوئی چیز بخشیں گے نہیں۔ اب جو موجود ہیں دنیا میں ان کے لیے ایک بڑی سخت آزمائش ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جو پہاڑ پر چڑھے ہیں رفقا کو لے کر، ان کے زندگی کے گزارے کا بھی بڑا مسئلہ ہوگا۔ اب یہ تکلیف اور یہ مصیبت، یہ سختی جب بڑھ جائے گی اس وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلائیں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں گے، اے اللہ بڑی سخت آزمائش ہے، بڑی سخت تکلیف ہے، اور آپ ہی نے فرمایا ہے کہ اس کا مقابلہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ اے اللہ آپ ہی اس تکلیف سے، اس مصیبت سے ہمیں نجات دے سکتے ہیں، آپ ہی اس آزمائش کو ہمارے اوپر سے ہٹا سکتے ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام یہ دعا کریں گے تو اللہ رب العالمین ایک عذاب کے طور پر ایک وبائی بیماری بھیج دے گا، اور یہ ساری دنیا پر آئے گی، کیونکہ وہ ساری دنیا میں پھیلے ہوں گے، یاجوج ماجوج پوری زمین پر پھیلے ہوں گے، تو یہ وبائی مرض پھیلا اللہ تعالیٰ بھیج دے گا۔ یہ اتنا سخت مرض ہوگا کہ تھوڑی دیر میں یہ پوری یاجوج ماجوج جو اتنی کثیر تعداد میں تھی اسی وقت مر جائے گی، تھوڑی دیر میں، اتنا سخت مرض ہوگا۔ پیارے آقا علیہ السلام ایسے وبائی امراض سے پناہ مانگا کرتے تھے، برس سے، اعوذ بک من البرص والجذام، فرماتے تھے ومن سیئ الاسقام، اے اللہ برس سے، جذام سے اور بری بری بیماریوں سے اللہ ہم سب تیری پناہ چاہتے ہیں، ہماری حفاظت فرما۔ اللہ سے مانگنی بھی چاہیے، بیماریوں سے پناہ اللہ سے طلب کرنی چاہیے۔ یہ ایک وبائی مرض ہوگا جو عذاب کے طور پر اسی وقت اللہ تعالیٰ بھیجے گا، جن کی وجہ سے تھوڑی دیر میں وہ سب مر جائیں گے۔ جب وہ مر جائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوہ طور پر سے نیچے اتریں گے، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیچے اتریں گے تو دیکھیں گے پوری زمین میں ایک بارش تک کے برابر بھی کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی جہاں پر یاجوج ماجوج کی لاش نہ پڑی ہو۔ اتنے زیادہ اور اتنی لاشیں پڑی ہوگی، ایک بارش کے برابر جگہ خالی نہیں ہوگی۔ اب یہ لوگ ایسے ہی پڑے رہیں گے تو ان کی لاشوں کی وجہ سے ایک بدبو پھیلے گی، نہایت سخت ترین بدبو،
انسانوں کے دماغوں کو پاگل کرتے ہیں، ایسی بدبو اٹھے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کے حضور میں پھر ہاتھ اٹھائیں گے، اے اللہ ایک مصیبت سے نجات ملی، بڑی مصیبت ہمارے اوپر آن پڑی ہے، یہ ہمیں پاگل کر دینے والی بدبو، اتنا تعفن، ہماری جان نکل جائے، اللہ اس سے ہمیں نجات دے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا فرمائیں گے، اس وقت میں اللہ تعالیٰ آسمانوں سے پرندے بھیجے گا، اور یہ پرندے اتنے بڑے بڑے ہوں گے جیسے اونٹ ہوتے ہیں، اونٹ چونچے اتنی بڑی بڑی جیسے اونٹ کی گردن، اتنے بڑے بڑے پرندے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اسے بھیج دے گا۔ یہاں پر ایک بات سمجھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے یہ جو قیامت کی نشانی ہے یأجوج مأجوج کی، اس قیامت کی نشانی اور اس عذاب اور اس آفت اور اس فتنے اور فساد سے بچنے کے لیے اللہ کے حضور میں دعا مانگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی مانگی، اور پیارے آقا علیہ السلام سے بھی قیامت کے فتنوں سے اور اس دن کی سختی سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں بھی قیامت کے فتنوں سے اللہ کے حضور میں پناہ مانگنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ پناہ مانگنے والوں کو پناہ دیتا ہی دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیج دے گا جن کی گردنیں اونٹ کی طرح بڑی بڑی ہوگی، یہ ان لاشوں کو اٹھا اٹھا کر لے جائیں گے، اب وہ کھا جائیں گے یا کسی جگہ کے اوپر پھینک دیں گے۔ مفسرین نے دونوں باتیں بیان فرمائی ہیں کہ وہ یہاں سے اٹھا کر لے جائیں گے اور اللہ کے سمندروں میں سے کسی سمندر میں انہیں پھینک دیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام صفائی کی دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ پھر آسمان سے بارش برسائے گا، اور یہ بارش دنیا میں ہر کونے میں برسے گی، چاہے وہ جنگل ہو چاہے وہ زمین ہو، ہر جگہ کے اوپر، چاہے وہ سمندر ہو چاہے وہ زمین ہو، ساری دنیا کے اوپر یہ بارش برسے گی، کیونکہ یہ ساری دنیا میں بڑے بڑے ہوں گے اور اس کو بات کرنا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ایسی بارش بھیجیں گے جس کی وجہ سے ساری دنیا کی زمین دھل جائے گی۔ حدیث شریف میں ہے، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ زمین دھل کر اتنی پاک صاف ہو جائے گی جیسے ہمارے گھر کا صاف ستھرا شیشہ ہوتا ہے، آئینہ ہوتا ہے، ساری زمین اس طریقے سے پاک صاف ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دے گا کہ اب اپنے پیٹ میں سے اپنے پھلوں کو نکال، اب اپنے پیٹ میں سے پھولوں کو نکال۔ چنانچہ جس زمین میں سے وہ سارا سب کچھ برباد کر چکے تھے، اللہ تعالیٰ دوبارہ اسے پاک کر کے اس میں سے پیداوار نکلوائے گا اور لوگوں کے لیے سارے انتظامات ہو جائیں گے۔ ساری دنیا میں برکتیں ہی برکتیں ظاہر ہوگی۔ اس کے بعد ساری دنیا میں برکتیں ہی برکتیں، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا، کہ کوئی ضرورت مند دنیا میں نہیں رہے گا، پھلوں میں برکت ہو جائے گی۔ ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ ایک انار سے ایک پوری جماعت اپنا پیٹ بھر لے، اس کے چھلکے اتنے بڑے ہوں گے کہ لوگ اس کے ذریعے چھاتا بنا لیں گے، انار کے چھلکے اتنے بڑے ہوں گے، برکتیں ہی برکتیں ظاہر ہوگی۔ اونٹنی اتنا دودھ دے گی کہ ایک پورا گروہ اس کے دودھ سے سیراب ہو جائے، گائے اتنا دودھ دے گی کہ ایک پوری برادری اس کے دودھ سے سیر ہو جائے، بکریاں اتنی دودھ دے گی کہ ایک پوری برادری ان کے دودھ سے سیر ہو جائے۔ الغرض دنیا کی ہر چیز میں برکت ہی برکت ہوگی، اور انہی برکتوں کے ساتھ، انہی ساری نعمتوں کے ساتھ، اسلامی حکومت کے ساتھ 40 سال تک یہ ساری چیزیں رہے گی۔ جب 40 سال ختم ہوں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک خوشگوار نہایت عمدہ ہوا چلائے گا دنیا میں۔ جب یہ خوشگوار ہوا چلے گی تو مسلمانوں کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، اور جتنی بغلوں سے گزرتی جائے گی
وہاں پر ایک چھوٹی سی بیماری ہوگی اس کی وجہ سے، اور پھر اس کے ذریعے دنیا میں سے مسلمان وفات پا جائیں گے، دنیا میں پھر کوئی مسلمان نہیں رہے گا۔ ان حالات کے بعد، یاجوج ماجوج کے ختم ہونے کے بعد 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ہوا چلائے گا، پھر دنیا میں کوئی مسلمان باقی نہیں رہے گا، صرف کفار اور مشرکین رہیں گے، اللہ کو نہ ماننے والے رہیں گے۔ اس میں ایک بشارت بھی مل گئی کہ قیامت سچے پکے مسلمانوں کے اوپر طاری نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی سچے پکے مومنوں میں شامل فرمائے، قیامت کی سختیوں سے حفاظت فرمائے۔ اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس طریقے سے وفات دے دے گا اور ان کی وفات ہو جائے گی۔ اب بچیں گے کفار اور مشرکین، اب وہ ساری دنیا کو گناہوں سے بھر دیں گے۔ زنا عام، قتل و غارت عام، چوری عام، رشوت عام، شراب عام، جھوٹ عام، کوئی گناہ ایسا نہیں ہوگا جس کو وہ لوگ کرتے نہیں ہوں گے۔ ساری دنیا گناہوں سے بھر جائے گی۔ جب یہ حالات ہوں گے، اس کے بعد اللہ رب العالمین حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیں گے۔ آپ سور پھونکیں گے، پھر دنیا ختم کر دی جائے گی۔ جن جن تک آواز پہنچے گی، ہر مخلوق تک اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سب کو ختم کر دے گا، پھر دنیا بھی چرچل میدان بنا دی جائے گی۔ یہ حضرت نواس بن سمعان کی صحیح حدیث ہے، جس میں اس طریقے سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یاجوج ماجوج کا ذکر فرمایا۔ اور بھی کچھ روایتیں ہیں جن کا خلاصہ اور اس کی حقیقت کل مختصراً بیان کر کے ہم دعا کریں گے، اور باقی تفصیل انشاءاللہ تعالی اللہ عمر میں برکت دیں، نیکیوں کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، تو آئندہ سال قیامت کی نشانیوں کے ساتھ وہیں سے باقی سے شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم يا ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخلق كله ولك القدرة كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم يا ربنا نسألك خير كله ونعوذ بك من شر كله. اللهم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا ربنا نحمدك ونسبحك ونقدس لك ونهللك. يا ربنا لك الحمد في كل حين وفي كل شأن وفي كل حال. اللهم يا ربنا لك الحمد في كل شأن وفي كل مكان. اللهم يا ربنا لك الحمد فيما رزقتنا ولك الحمد فيما أعطيتنا. اللهم يا ربنا نحمدك ونسبحك ونقدس لك ونكبرك. اللهم يا ربنا سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. اللهم يا ربنا لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب کریم، تیرے سچے کلام میں تیری سچی باتیں اور تیرے لاڈلے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے فرامین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی باتیں، رب کریم جس موقع کے مطابق جو بات جس طریقے سے بیان فرمائی گئی ہے اسی طریقے سے وجود میں آ رہی ہیں، جو کی تو وجود میں آ رہی ہیں۔ الہ العالمین، قرب قیامت کے نشانیوں میں سے جن جن چیزوں کا ذکر، جس کا تذکرہ کلام پاک میں ہے، جس کا تذکرہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین میں ہے، رب کریم چھوٹی چھوٹی تو ان گنت نشانیاں ہیں، بلکہ کچھ بڑی نشانیاں بھی ایسی ہیں جس کا ظہور اس وقت میں دنیا میں آج ہو چکا ہے۔ مولا کریم، یہ گناہوں کا عام ہونا، بے حیائی کا عام ہونا، زنا کا عام ہونا، موسیقی کا عام ہونا، نافرمانیوں کا عام ہونا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، برائیوں کو اپنا مشکل بنانا،
مولا کریم یہ تو ایسی نشانیاں ہیں جسے ہم روزانہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یہ موسم کا تبدیل ہونا، یہ آگ کا آنا، یہ زلزلوں کا آنا. مولا کریم دنیا کے 3 ملکوں میں ایک ساتھ آج بڑا زلزلہ آیا، کئی لوگ ملبوں میں دبے ہوئے ہیں. مولا کریم یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. ایسے کئی زلزلے رب کریم دنیا میں روزانہ آج آ رہے ہیں. الہ العالمین سمندروں کے پانی کا زمین میں گھس جانا، مولا کریم یہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے سمندروں کی بہار، سمندروں کی موجیں طوفان کی شکل میں انسانوں کی بستیوں کو اجاڑ رہی ہیں. مولا کریم زمین کا دھسا دیا جانا، کئی جگہ ایسی ہیں جہاں 2-3 سالوں میں زمینیں دھسائی گئی، پہاڑ دھسائے گئے، وہ بستیاں آج تک ملی نہیں ہیں. مولا کریم کتنی نشانیاں ہیں جو دنیا میں ظاہر ہو چکی ہیں. مولا الہ العالمین اس سے عبرت پکڑ کر ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ہمیں یہ فکر عطا فرما کہ ہم غفلت سے بچ جائیں اور آخرت کی تیاریاں کرنے والے بن جائیں. رب کریم یہ جتنی بھی نشانیاں ہیں جس کا ظہور دنیا میں ہو رہا ہے، آپ اس سے ہماری حفاظت فرمائیے، ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائیے، ہماری اولاد کی حفاظت فرمائیے، ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرمائیے، ہمارے بیٹوں کی حفاظت فرمائیے. رب کریم ارتداد کا عام ہونا، الہ العالمین نبوت کے جھوٹے دعووں کا کیا جانا، یہ بھی تو ہو رہا ہے. ایسے کذابوں کا خروج یہ بھی تو ہو رہا ہے. ایسے دجالوں کا قبضہ یہ بھی تو ہو رہا ہے. الہ العالمین اس سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے، اس سے پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائیے. ہمارے گھروں کی، گھر والوں کی، ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں کی اور پوری امت مسلمہ کے دین و ایمان کی خوب حفاظت فرمائیے. ہمارے دین و ایمان کی خوب حفاظت فرمائیے. رب کریم سچے پکے مومنوں کے لیے ہر حال میں قرآن الکریم میں خوشخبری سنائی گئی ہے. آج بھی، کل بھی، دجال آئے گا تب بھی، قیامت کی نشانیاں ظاہر ہوگی تب بھی سچے پکے مسلمان ہر جگہ کے اوپر تیری حفاظت میں رہیں گے، تیرے امان میں رہیں گے. مولا کریم ہم سب کو سچا پکا مومن بنا دیجئے، ہم سب میں ایمان کو مضبوط کر دیجئے، یقین کو مضبوط کر دیجئے. الہ العالمین کبھی ایمان نصیب فرمائیے، مضبوط یقین عطا فرمائیے. الہ العالمین تیرے خوش نصیب سعادت مند بندوں میں جن کی حفاظت تیری طرف سے کی جائے، ایسے بندوں میں ہم سب کو شامل فرمائیے. رب کریم ہم تجھ سے ایمان کامل کا سوال کرتے ہیں، عطا فرما. یقین صادق کا سوال کرتے ہیں، عطا فرما. قلب خاشع مانگتے ہیں، تجھ سے ڈرنے والا دل مانگتے ہیں، رب کریم عطا فرما. مولا کریم ہم تجھ سے رزق حلال مانگتے ہیں، ہم سب کو عطا فرما. اور حرام سے تیری پناہ چاہتے ہیں، حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما. حرام کے لقموں سے حفاظت فرما، حرام کے لباس سے حفاظت فرما، حرام کاریوں سے حفاظت فرما. مولا کریم بد نظری سے حفاظت فرما. الہ العالمین بے پردگی سے حفاظت فرما. الہ العالمین بے حیائی سے حفاظت فرما. الہ العالمین اوریانیت سے حفاظت فرما. شہوات کے پیچھے چلنے سے حفاظت فرما. الہ العالمین غلط چیزوں کے دیکھنے، سننے، بولنے سے حفاظت فرما. رب کریم جب دیکھنا، سننا، بولنا یہ 3 چیزیں غلط ہو جاتی ہیں، پھر انسان کے اوپر ہدایت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اور یہ تیرا فرمان ہے کلام پاک میں، صم بکم عمی، یہ تیرا فرمان ہے. الہ العالمین ہمارا دیکھنا صحیح فرما دیجئے، ہمارا سننا صحیح فرما دیجئے، ہمارا بولنا صحیح فرما دیجئے. اور ہدایت کے اوپر ہم سب کو چلا دیجئے، اور ہدایت کے وجود میں آنے کا ہمیں ذریعہ بنا دیجئے. الہ العالمین ہم رمضان کی بقیہ گھڑیوں کی، بقیہ دنوں کی قدردانی نصیب فرمائیے، اور اس میں ہم سب کے لیے سعادت مندی کے فیصلے فرمائیے. آمین یا رب العالمین.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.